تو مقام ابراہیم پر بھی 2 رکعت بڑی محبت کے ساتھ ادا کیجئے۔ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد اب آپ آب زمزم پر چلے جائیں، وہاں آب زمزم لیں ہاتھ میں، اور پھر پانی پینے سے پہلے جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ ایک دعا حدیث میں آتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ بڑی عجیب دعا ہے، جامع دعا ہے۔ اے اللہ، میں علم نافع کا سوال کرتا ہوں، وسیع رزق آپ سے مانگتا ہوں، اور ہر بیماری سے شفا چاہتا ہوں۔ کتنی جامع دعا ہے۔ اس کے بعد آپ پانی پئیں۔ فرمایا مسلمان سیر نہیں ہوتا، منافق پی نہیں سکتا، خوب سیر ہو کر کے پیا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اب تیسرا کام صفا مروہ کے درمیان سعی ہے۔ اس میں بھی شروع کرنے سے پہلے 3 کام یاد رکھیں جی۔ ہر موقع پر ہم نے 3 کا عدد نکالا ہے اور بڑا اہم ہے یہ۔ اب صفا مروہ شروع کرنا ہے تو پہلے کتنے کام؟ 3 کام۔ پہلا کام، ایک مرتبہ پھر آپ حج اسود کے سامنے آ جائیں، اس طرح کہ آپ کی پیٹھ سبز لائٹ کی طرف اور سینہ حج اسود کی طرف۔ اس کیفیت میں آپ استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو چوم لیں۔ اب آپ حج اسود کو بالکل پیٹھ کر لیں، پہلا کام ہو گیا۔ اب پیٹھ کر کے سیدھا صفا پر پہنچ جائیں گے، تھوڑا سا دائیں جانب راستہ ہے، صفا پر پہنچ جائیں گے، ادھر ادھر نہیں جانا کہیں، سیدھا آپ صفا پر پہنچیں گے۔ صفا پہاڑی پر آپ اتنا اوپر چڑھیں کہ وہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آئے۔ جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور پھر 1 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ پڑھ لیں۔ توجہ چاہیے۔ اب آپ ہاتھ اٹھا لیں دعا کے لیے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ قبولیت دعا کا اخص الخاص موقع ہے۔ ٹھیک، کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ تیسرا کام، اب آپ نے اس انداز میں دعا مانگی تھی، اب آپ اپنا چہرہ اس طرح پھیریں گے، بالکل اسی کیفیت میں، سامنے مروہ ہے، پہلا قدم اٹھائیں گے۔ اب آپ نیت کریں گے، اے اللہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ تو عمرے میں یہ تیسری نیت ہے، اور یہ تینوں نیتیں فرض ہیں۔ کسی ایک جگہ اگر نیت نہ کی تو عمرہ نہیں ہوگا۔ پہلی نیت احرام باندھتے ہوئے، دوسری نیت طواف شروع کرنے سے پہلے، اور تیسری نیت صفا مروہ شروع کرنے سے پہلے۔ 3 کام ہو گئے۔ اب آپ نیت کر کے چلے، جب آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ کو ستون اوپر نیچے سبز لائٹیں نظر آئیں گی، اور تھوڑا سا آگے بھی اسی طرح کی سبز لائٹیں۔ ان 2 سبز لائٹوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ ان 2 ستونوں کے درمیان مرد حضرات کے لیے تیز چلنا دوڑنے کی حایت بنا کر یہ سنت ہے۔ جس طرح صبح سیر کرتے ہیں نا، ایسے زیادہ دوڑنا نہیں، تیز چلنا دوڑنے کی حایت بنا کر یہ سنت ہے۔ اور اس دوران مرد اور عورت سب کے لیے ایک دعا حدیث سے ثابت ہے، وہ کیا ہے جی؟ رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم۔ چھوٹی سی دعا، اس کو یاد کر لیں، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم۔ میلین اخضرین کے درمیان یہ دعا آپ پڑھیں گے۔ اگلے سبز لائٹوں کے آگے پھر آپ نارمل چلیں گے، مروہ پر پہنچ جائیں گے۔ جب آپ مروہ پر پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ جب ایک چکر پورا کر لیا تو اب مروہ سے آپ کو بیت اللہ نظر نہیں آئے گا، تعمیرات ہو چکی ہیں، وہاں آپ کو نیچے پاؤں پر صف کے نشان نظر آئیں گے۔ ان صف کے نشانوں پر آپ اس کیفیت میں کھڑے ہو جائیں کہ یقین ہو جائے کہ اب میرا سینہ اور چہرہ قبلے کی طرف ہے، بیت اللہ کی طرف ہے۔ تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ یہ عمرے میں قبولیت دعا کا 7واں موقع ہے، جو بھی دعا کریں گے قبول ہوگی۔ دعا کرنے کے بعد اسی ترتیب پر آپ واپس صفا آئیں۔ یہ 2 چکر ہو گئے، صفا سے پھر مروہ۔ اچھا، صفا پر کھڑے ہو کر پھر دعا کرنا سنت ہے، ہر چکر پر۔ مروہ پر آ کر پھر دعا، 3 چکر، پھر مروہ سے صفا، پھر دعا، صفا سے پھر مروہ، پھر دعا۔ 7واں چکر آپ کا مروہ پر آ کر ختم ہوگا۔ جب مروہ پر 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے تو گویا کہ آپ کے مناسک عمرہ کے 3 کام پورے ہو گئے، صرف ایک کام رہ گیا، اور وہ ہے سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا۔ مرد حضرات کے لیے افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ سر پر اس طرح پھروا دے، حلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مغفرت اور رحمت کی دعائیں دی ہیں حلق کرانے والوں کو۔ 4تھی مرتبہ فرمایا قصر کرنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ جو حضرات قصر کروانا چاہتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں، ان کے سر کے بال 2 انچ سے بڑے ہوں اور پورے سر کے بال 1 انچ سے ذرا زیادہ کٹ جائیں، یہ قصر جائز ہے۔ اگر پورے سر کے کسی حصے سے 1 انچ سے کم کٹے کہیں سے
تو آپ احرام سے نہیں نکلیں گے، احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی. ٹھیک ہے جی. مرد حضرات حلق کروائیں، اگر بال بہت بڑے ہیں تو پھر قصر بھی کروا سکتے ہیں، 1 انچ سے ذرا زیادہ بال کٹوا لیں. اب خواتین، مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں، خواتین کو جا کر بتائیں گے اور دکھائیں گے. خواتین اپنے ہوٹل میں جا کر، اپنے کمرے میں جا کر وہاں اپنے سر کو کھول لیں اور اچھی طرح بال لٹکا لیں. اچھی طرح لٹکانے کے بعد جو 1 آدھ بال بڑھا ہوا ہے اس کو پہلے کاٹ لیں. اس کو کاٹنے کے بعد باقی جو بال ہیں ان کو انگلی سے اس طرح پکڑیں، پکڑ کر اس طرح بل دے کر یہاں سے کاٹ لیں. ان کا شوہر یا محرم کوئی رشتہ دار کاٹ لے یا خود خواتین کاٹ لیں، بس ان کے بال کٹ گئے، مناسک عمرہ مکمل ہو گئے.